تو مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا یا دراز کرنا آواز کو، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف مدہ پر یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا، آواز کو کھینچنا، آواز کو لمبا کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اور یہ یعنی مد جو ہے وہ حروف مدہ پر کی جاتی ہے یا حروف لین پر کی جاتی ہے۔ ہم نے اجمالی احکام میں پڑھا تھا کہ مد کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ محل مد اور سبب مد۔ محل مد کیا ہے؟ الف، واو اور یا، جبکہ کن حالت میں ہوں گی؟ الف خالی ہوگا، اس سے پہلے فتحہ، اور اس کے علاوہ کسرہ، خالی جزم والی یا سے پہلے کسرہ، اور جزم والی واو سے پہلے کیا ہوگا؟ ضمہ۔ تو اس وقت کیا ہوگی؟ یہ محل مد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سبب مد چاہیے، اگر سبب مد آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مد کی جائے گی، پھر وہ بھی مد کی اور قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر مد کی اقسام کو پڑھتے ہیں۔ مد کی اقسام کیا ہے؟ نمبر 1 ہم نے پڑھی تھی مد اصلی۔ اس کو مد اصلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ کہ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے برابر کے مطابق پڑھی جائے، یعنی جو اس کی اصل مقدار ہے اس کے مطابق پڑھی جائے، جو اس کی ذاتی مقدار ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی سبب مد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سبب مد نہ ہو۔ اگر سبب مد نہیں آئے گا، آ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ مد جو ہے وہ دراز ہو جائے گی، مقدار بڑھ جائے گی۔ تو اصلی مد اصلی اس کو کہا گیا جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے گی اور کسی سبب پر موقوف نہیں ہوگی۔ مثال ہمارے پاس الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی ہے۔ قال، قیل، قولو۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی مد اصلی کی مقدار ہے، یعنی ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2 حرکات۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کھینچا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا مد کی دوسری قسم کیا ہے؟ مد اصلی ہم نے دیکھ لی، وہ ہے مد فرعی۔ اور یاد رکھیے گا مد اصلی کا ایک نام مد طبعی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مد اصلی ہے، مد طبعی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مد فرعی۔ فرعی، اس سے مراد وہ مد ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے گی اور کسی سبب پر موقوف ہوگی، یعنی محل مد بھی ہوگا اور سبب مد بھی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سبب مد آ گیا تو وہ کسی سبب پر موقوف ہو گئی، کنڈیشن اس کے ساتھ لگ گئی، اپلائی ہو گئی، اور پھر وہ جو ہے اس میں آواز کو بڑھا دیا جائے گا۔ جو مد کی اپنی ذاتی مقدار ہوتی ہے اس سے دگنی ہو جائے گی، اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس سے زیادہ کھینچی جائے گی، دراز کی جائے گی، وہاں پہ آواز کو زیادہ دراز کیا جائے گا۔ مثالیں ہمارے پاس ہیں جیسے جا، ٹھیک ہے، جا، یہاں پہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہے ہمارے پاس، یعنی یہ مد فرعی ہے جا، یہ مثال، کیونکہ الف مدہ آیا ہمارے پاس لیکن اس کے بعد سبب مد بھی آ گیا، یعنی محل مد تھا، سبب مد آ گیا اور مد کو زیادہ کھینچا۔ اسی طریقے سے آنا، ٹھیک ہے، اتنا کھینچیں گے کیوں؟ الف مدہ ہمارے پاس آیا اور پھر اس کے بعد سبب مد مل گیا ہمیں، تو ہم نے زیادہ کھینچا اور مد فرعی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کی مثال ہے دابتن۔ پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ مقدار ہوتی ہے مد کی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کتنی کھینچنا ہے آواز کو، کتنا دراز کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے آواز کو؟ تو اس کے لیے مقدار کا پیمانہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجودین جو تجوید جنہوں نے اصول وضع کیے ہیں انہوں نے اس کے پیمانے دیے ہیں۔ 3 مقدار ہوتی ہیں، 3 پیمانے ہیں اس کے۔ نمبر 1 ہے طول، طول طویل سے ہے یعنی زیادہ کھینچنا، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 6 حرکت، 6 حرکت۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا پیمانہ ہمیں دیا ہے توسط، طول کے بعد توسط، توسط وسط سے ہے، یعنی نہ بالکل چھوٹا مد کو، آواز کو بالکل بغیر کھینچے یا پھر بہت زیادہ کھینچے، اس سے درمیانی جو ہے مقدار اس کے ساتھ پڑھا جائے گا توسط۔ اور اس کی مقدار ہمیں بتا دی گئی ہے 4 حرکت، 4 حرکت، یعنی ایک مد اصلی اس میں 2 حرکت ہوتی ہیں تو سمجھے 2 مد اصلی کے برابر وقت لگے گا وہاں پر۔ تیسرا پیمانہ ہمیں دیا گیا ہے قصر، قصر کہتے ہیں یعنی سب سے کم کھینچنے کو، مختصر کہیں گے آپ، یہ سوچ لیجئے۔ تو یہ اس کی مقدار ہمیں ہے 2 حرکت دی گئی، 2 حرکت قصر میں۔ تو یہ 3 پیمانے ہمیں دے دیے گئے ہیں مقدار مد کے: طول 6 حرکت، توسط 4 حرکت، قصر 2 حرکت، یہ مقدار مد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مد فرعی کی طرف۔ مد اصلی پہ تو ظاہر ہے کوئی سبب نہیں ہے، تو پھر اس لیے اس کی مزید ابھی ہمیں برانچز نہیں دی گئی۔ مد فرعی
کیونکہ وہ اصل مقدار سے زیادہ بڑھا کے پڑھی جاتی ہے. اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، اس کو سبب مد مل گیا ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے مد فرعی کی جو ہے نا اجمالاً 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب، یعنی جو لازمی ہوگی. نمبر 2 جائز، اور نمبر 3 لازم، یہ بھی لازم ہے. واجب جو ہے وہ یعنی اس کو کرنا واجب ہے. لازم کا مطلب ہے وہاں تو لازمی ہوگی. عارض کیا ہے؟ یہ عارضی طور پہ کی جاتی ہے، یعنی خاص قسم کی کنڈیشن کے تحت کی جاتی ہے. عارض، مد عارض. یہ 4 اجمالاً 4 قسمیں ہیں. اب اس چارٹ کو ابھی ہم بعد میں سمجھ لیتے ہیں جب آپ ان کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں 4 جو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں مد فرعی کی. اس میں ہے نمبر 1 ہے مد واجب. مد واجب یعنی لازمی کی جائے گی، واجب ہے اس کا کرنا. اور اس کا ایک دوسرا نام ہے متصل. متصل، متصل وصل سے ہے یعنی جڑی ہوئی. متصل کسی چیز میں اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس سے متصل ہے، ملا ہوا، جڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو متصل ملا ہوا یا جڑا ہوا سے. تو اس کو متصل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مد جو ہے سبب مد اور محل مد ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو متصل کہہ دیا جاتا ہے، یعنی محل مد کے بعد سبب مد اسی کلمہ میں آ جاتا ہے. تو اس کی ہمیں کیا دی گئی ہے ڈیفینیشن؟ حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ ہم نے کیا پڑھے ہیں؟ الف واو یا. خالی الف سے پہلے زبر، جزم والی واو سے پہلے پیش، اور جزم والی یا سے پہلے زیر کسرہ. تو حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، متصل ہو، وصل کی حالت میں ہو، ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو متصل کہا گیا. تو اس کو مد واجب کہیں گے. یہ کیا کنڈیشن بتائی گئی ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. جیسے ہمارے سامنے مثال دی گئی ہے جاء. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جا اور یہ الگ الگ لفظ نہیں ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیے گا یشاء. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے، اس میں محل مد بھی ہے الف مدہ، اور سبب مد بھی ہے حمزہ. تو مد واجب تب ہوتی ہے جب حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو اور پھر اسی کلمہ میں ہو. یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو اور اسی کلمے میں ہو، تو یہ مد واجب متصل کہلائی جائے گی. اور اس کی مقدار ہمیں دے دی گئی کیونکہ اب پیمانے ہم نے پڑھ لیے ہیں. مقدار ہے توسط، اور توسط میں ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ 4 حرکت. طول میں پڑھا تھا 6 حرکت، توسط 4 حرکت، قصر 2 حرکت. تو مد واجب متصل ہمیں ڈیفینیشن بتا دی گئی، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مثال دے دی گئی، اور اس کی مقدار ہے توسط. متصل کی وجہ، متصل اس لیے کہا گیا کیونکہ ایک ہی کلمہ میں ہے. اور مد واجب کیوں کہا گیا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ اس کی دلیل ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے تھے، وہ ان سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک خاص مقام پر آ کر وہاں پہ مد نہیں کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو جو ہے وہ ٹوکا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مد کی جائے گی، تو اس لیے تم بھی مد کرو. تو اس سے پھر انہوں نے کہا اور اس نے ادا کی وہ مد. تو اس لیے پتہ چلا کہ ان کو مد واجب کہا جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں دوسرا مد جائز. مد جائز دوسری قسم ہے مد فرعی کی. مد جائز، مد فرعی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بار بار اپنے ذہن میں ریکال کر لیا کریں کہ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف ہو. تو اب یہاں سبب ہی کی بات ہو رہی ہے. تو مد واجب کے بعد دوسری ہے ہمارے پاس مد فرعی کی قسم مد جائز. مد جائز اس کا ایک نام منفصل بھی ہے. منفصل کس چیز سے ہے؟ فصل سے. فصل کا مطلب ہے فاصلہ، فاصلے سے ہے، الگ الگ، جدا جدا، کٹا ہوا یا فاصلہ. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی بھی مفہوم آپ لے سکتے ہیں، تو اس مفہوم سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو منفصل کہا گیا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ منفصل کیوں کہا گیا ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، حرف مدہ کیا ہوگا؟ ایک کلمے کا آخری حرف ہوگا اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ اب فاصلہ ہے نا، ایک ہی کلمہ میں نہیں ہے، ملے ہوئے نہیں ہے، وصل کی حالت میں نہیں ہے، فاصلے سے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو منفصل کہا جاتا ہے. منفصل، مد جائز منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. اس کی مثال دیکھیے، قالو آمنا. قالو ایک الگ لفظ ہے، کلمہ ہے. اب دیکھیے اس میں آخر میں کیا ہے؟
वाव मद्दा। और आमन्ना, आमन्ना के शुरू में क्या है? हमजा, पहला लेटर जो है वो हमजा है, तो क्या होगा? अब हमें मिल गया हमजा है लेकिन दूसरे कलमा में है, हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में है। तो अगर हमने अलग अलग पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ूंगी? कालू आमन्ना। क्या करेंगे? मद्दे असली अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाएगी। अब जब हमने इनको मिला के पढ़ना है वसल की हालत में, तो मुनफसिल का कायदा फिर लगेगा, क़ालू आमन्ना, ठीक है। तब इसको 4 हरकत खींचा जाएगा। 4 हरकत क्यों? क्योंकि इसकी मिकदार है तवस्सुत, पैमाना हमें दिया गया तवस्सुत, 4 हरकत खींचने को कहते हैं। आवाज को 4 हरकत तक दराज करना, तवस्सुत। तो अब हमें ये पता चल गया कि मद्दे जायज क्या है। मद्दे जायज मुनफसिल है, मुनफसिल फासले से है, हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा में हो। फिर हमें यहाँ बताया गया, यहाँ बतरीक़े जज़री क़स्र भी जायज़ है, और ये क्योंकि आप इसमें आमतौर पे नहीं पढ़ रहे होते, इसकी डिटेल्स भी नीचे दी गई हैं कि कसर किस किस उसमें किया जाएगा। इस डिटेल में फिर हम अभी नहीं जाएंगे, कि मखसूस कुछ अल कलमात हैं, ये आगे आप पढ़ ही लेंगे। अब हम तीसरी किस्म की तरफ आते हैं, मद्दे फ़रई की। वो क्या है? मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। मद्दे आरिज़ पढ़िए ना, तो इसमें एक और नाम भी दे दिया गया है, वक्फ़ी। जैसे मद्दे वाजिब को क्या नाम दिया गया था? मुत्तसिल। मद्दे जायज़ को क्या नाम दिया गया? मुनफसिल। इसी तरीके से मद्दे जायज़ को, मद्दे आरिज़ को एक और नाम दिया जा रहा है, वक्फ़ी। मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, ये किस लिए है ये भी देखते हैं। कलमा कुरानी में, यानी कुरान का कोई कलमा है, कलमा कुरानी में हरफ मद्दा के बाद सकून आरजी हो। अब इन अल्फाज की कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाना, आपने बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपने कुरान का कोई कलमा, यानी आप कोई आयत पढ़ रहे हैं किसी एक लफ्ज पर जिसको कलमा कहा जाता है अरबी में, जब आप रुकें और वहां पर वक्फ करना हो आपने, और तो वहां पे हरफ मद्दा हो, ठीक है। और हरफ मद्दा जो है वो सेकंड लास्ट लेटर हो, ये याद रखिएगा। हरफ मद्दा सेकंड लास्ट लेटर हो, और सेकंड लास्ट लेटर के बाद जो लास्ट लेटर हो उस पे कोई हरकत हो, लेकिन क्योंकि वक्फ करना है तो हरकत उसके लिए क्या किया जाता है? वक्फ करने के लिए हरकत को हजफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो वो फिर सकून की हालत में आ जाएगा वो हर्फ, और वो सकून आर्जी होगा, वो मुस्तकिल नहीं था, उसके ऊपर जज्म की अलामत पहले से नहीं थी। हमने वक्फ करने के लिए उसे एक आर्जी सुकून दिया, ठीक है, आर्जी सकून यानी साकिन की अलामत दी। तो फिर इसलिए क्या हुआ, इसको वक्फी आरिज कहते हैं। आरिज से क्या मतलब है? आरजी, टेम्परेरी, मद्दे आरिज। क्योंकि अगर आप इसको वक्फ नहीं करेंगे तो आज आपके सामने जैसे मिसाल है अर्रहीमु, अर्रहीमु। अब देखें, अर्रहीमु में क्या है? सेकंड लास्ट लेटर जो है वो हरफे मद्दा है, या मद्दा, रही, रही। फिर मु, मीम के ऊपर पेश है। अब हमने यहाँ रुकना है, वक्फ करना है, ये कलमा कुरानी है, हमने यहाँ वक्फ करना है, तो मैं हम कैसे वक्फ करेंगे? मुंह, मीम की जो पेश है उसको खत्म कर देंगे, तो अर्रहीम पढ़ेंगे, अर्रहीम। लेकिन क्या है कि अब हमने क्योंकि वक्फ करना है तो यहाँ पे हमें मद का कायदा मिल गया है। वो क्या मद का कायदा है? कि हरफे मद्दा है और उसके बाद सकून आरजी है, सकून आरजी है, तो यहाँ पर हम मद करेंगे, अर्रहीम, अर्रहीम, ठीक है। अब देखिएगा, हमें जो पैमाने दिए गए थे वो थे तूल, तवस्सुत और कसर। तो मद्दे आरिज वक्फी में, वक्फ क्यों, वक्फी क्यों कहा गया? क्योंकि हमने यहाँ वक्फ करना था, इस निस्बत से कहा गया। तो हमें तीनों पैमाने दे दी गई यहाँ पे मद्दे आरिज वक्फी में, कि आप चाहे यहाँ पे तूल करें, तवस्सुत करें या कसर करें, तीनों तरह जायज है। यानी ये चाहे आप 6 हरकत रही या मद्दा को 6 हरकत खींच कर वक्फ करें, 4 हरकत खींच कर वक्फ करें, या 2 हरकत खींच कर वक्फ करें, तीनों तरह जायज है। लेकिन इसमें हमें क्या बताया गया है? तूल औला है, तूल औला है, प्रेफर्ड है। आप यानी कोशिश करें कि तूल ही करें। जैसे तीनों मिकदार में आपको बताती हूँ, जैसे अर्रहीम कसर है, अर्रहीम तवस्सुत है, अर्रहीम तूल है, तो तूल औला है। तो तीनों जो पैमाने हैं आपको दे दिए गए, और मद्दे आरिज वक्फी में आप तीनों तरीके से वक्फ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है, आरिज आरजी से है क्योंकि हम टेम्परेरी तौर पे सकून लेकर आते हैं, और वक्फी वक्फ करने से है
تو مد عارض وقفی وہ ہے جب کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، سکون عارضی، ٹیمپریری، اصل علامت کچھ اور تھی، وقف کرنے کے لیے ہم نے اسے ساکن کیا، وہ عارضی سکون ہو، تو یہ ہے مد عارض وقفی۔ اب ہم آتے ہیں مد عارض لین پر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم پڑھ رہے تھے مد فرعی کی 4 اقسام جو پڑھ رہے ہیں، اس میں تیسری قسم ہے مد عارض، ٹھیک ہے، چوتھی قسم۔ تو مد عارض کی آگے سے 2 اقسام ہیں۔ 2 اقسام کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حرف مدہ پر بھی ہوگا اور حرف لین پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، حرف مدہ پر بھی ہوگا، حرف لین پر بھی ہوگا۔ حرف مدہ پہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ مد عارض وقفی، اور اگر حرف لین پر ہوگا تو کہیں گے مد عارض لین۔ تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن کیا دی گئی ہے مد عارض لین کی؟ کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ اب سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے حرف لین ہونا چاہیے، حرف لین، واو لین ہو سکتا ہے یا یا لین ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو حرف لین کے بعد جب سکون عارضی آئے، اب پھر وہی چیز ہے، سکون عارضی کیا ہوگا کہ ہم نے ٹیمپریری طور پہ اس حرف کو ساکن کرنا ہے وقف کرنے کے لیے۔ وقف ہوتا ہی تب ہے جب حرکت کو ساکن کیا جائے۔ اب دیکھیے گا الصیفو تھا، الصیفو، تو فا کی اپنی ایک حرکت ہے اور اس سے پہلے یا لین ہے، الصیفو، تو میں کیا کروں گی؟ میں یہاں کھینچ نہیں سکتی، بہت لمبی مد نہیں کر سکتی۔ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ حرف لین کو جو ہے وہ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی مقدار جو ہے تقریباً 1.5 حرکت شمار کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ 2 حرکت نہیں ہوتی مدہ کی طرح، مد اصلی کی طرح، اور بالکل 1 حرکت بھی نہیں ہوتی، 1.5 حرکت جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے حرف لین میں، کیونکہ اس میں نرمی اور لچک کی وجہ سے اتنا کھچاؤ آ جاتا ہے ایسے کہ انسان اس پہ مد کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا یا لین ہے الصیفو میں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فا کو ساکن کرنا ہے، سکون عارضی دینا ہے اس کو۔ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو مد عارض لین کہیں گے، لین کی نسبت سے۔ تو اب اس کی مقدار بھی ہمیں بتایا گیا، اس کے 3 پیمانے ہیں، طول بھی ہو سکتا ہے، توسط بھی ہو سکتا ہے، قصر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا معنی؟ 6 حرکت بھی کھینچا جا سکتا ہے، 4 حرکت بھی کھینچ کر وقف کیا جا سکتا ہے، اور 2 حرکت بھی۔ اب یہ تینوں طرح جائز ہوگا، لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہے، یہاں پہ قصر اولا ہے، قصر اولا ہے، یعنی کہ پریفرڈ کیا ہے کہ آپ صرف 2 حرکت کھینچیں، زیادہ لمبا، یعنی کہ اب آپ کی مثال پڑھ کے تینوں پیمانوں کے حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ الصیف، ٹھیک ہے، یہ، یا پھر توسط الصیف، یا پھر الصیف، تو کیا کرنا ہے؟ قصر اولا ہے، حرف لین میں قصر اولا ہے، مد عارض لین میں قصر کو پریفر کیا جائے گا، طول کو نہیں کیا جائے گا۔ اور حروف مدہ میں الرحیم، نستعین، جب خالی الف اور واو اور یا مدہ ہوں گے تب کیا کیا جائے گا؟ پریفر کیا جائے گا طول کو۔ تو یہ ہے ہمارے پاس تیسری قسم بھی آ گئی مد فرعی کی، کون سی ہے وہ؟ مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مد عارض ہے اور اسی میں وقفی اور لین ہے۔ جی عائشہ آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ مائک کھول لیجئے۔ جی ابھی آپ بتا رہی تھی نا کہ نے بولا کہ 1.5 حرکت کے جی بالکل جی ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ 1.5 حرکت کے جا سکتا ہے، جی تو جی جب ہم دینا ہے تو پھر وہ 2.5 ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو پھر بھی ہم نے اور کسر سے تو کم بھی بن جاتی ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ آپ نے اس کو پھر وہ 2 ہی حرکت رکھنا ہے، قصر کی مقدار ہی 2 حرکت ہے، میری آپ ذرا سا بڑھا آواز دیں آ گے رہی اس ہے؟ کو۔ جی جی بالکل آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہم اس کو قصر میں یعنی 2 حرکت تک ہی رکھیں گے۔ میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ جی مجھے اب جی نہیں سمجھ آئی تھی۔ اچھا، مجھے پتا نہیں چل رہا تھا۔ جی تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس میں ہم یعنی کہ ایک نارمل اس کی جو مقدار ہے وہ 1.5 حرکت شمار کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اس پہ قصر کریں گے تو 2 حرکت ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ جی شکر، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، آواز آ گئی الحمد للہ۔ چلیے الحمد للہ۔ ہاں جی اچھا الحمد
ٹھیک آ رہی ہے. چلے مائک اپنے آف کر لیں. اچھا اب ہم آتے ہیں تیسری قسم ہے ہمارے پاس. چوتھی قسم ہے مد لازم. مد لازم. اب مد لازم کی بھی مزید اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے سب سے پڑھا مد واجب، متصل، مد جائز، منفصل، مد عارض، جس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی، وقفی اور لین. مد عارض وقفی حرف مدہ میں، اور مد عارض لین حرف لین میں. کیسے ہوگی مد؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں مد لازم. مد لازم کی بھی اقسام ہیں. اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے. پہلے اس میں ہے مد لازم کلمی مخفف. اب یہ الفاظ تھوڑے سے ثقیل ہو سکتے ہیں، ان میں ثقالت ہے، کمپلیکیٹڈ آپ کو لگیں گے، لیکن ٹرمز بالکل کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مد لازم سب سے پہلے آپ دیکھیں، یعنی جو لازمی کی جائے گی. کلمی کلمے سے ہے، کسی کلمے میں. اور مخفف، مخفف یعنی کہ خفیف سے ہے، خفیف سے ہے، مخفف. ہلکی، مخفف ہلکی سے مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ثقل نہیں ہے، دشواری نہیں ہے، لطیف ہے، سافٹ ہے. سافٹ نہیں کہیں گے، لطیف ہے. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں، یعنی کسی ایک کلمے میں، قرآن کے ایک کلمے میں حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو. اب آپ نے اس سکون کے اوپر غور کرنا ہے. پیچھے بات کی گئی تھی سکون عارضی کی. وہ عارضی کی صورت میں تھا کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے وقف کیا تھا، سکون کی علامت لگائی تھی، حرکت کو ختم کیا تھا. سکون لازمی اسے کہتے ہیں جو کہ آلریڈی ساکن حالت میں ہی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہی ساکن حالت میں ہے، یعنی اس پہ سکون کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مد لازم کلمی مخفف. مد لازم ہے، کب ہے؟ اس میں ایک کلمے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ہی کلمے میں ہوگی اور مخفف ہوگی. کیوں مخفف؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے مخفف کیوں کہا جائے گا. ڈیفینیشن ہمیں بتائی گئی، کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو. اب اس میں تین چیزیں یاد رکھیے گا جو یاد رکھنے کی ہیں. یہ ایک کہ یہ ایک ہی کلمے کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی کلمے کی بات ہو رہی، کلمہ قرآنی، دو کلمات کی بات نہیں ہو رہی. پھر اس میں حروف مدہ لازمی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سکون لازمی ہو، سکون لازمی ہو. جیسے ہمارے پاس مثال ہے آل آنا کی. ٹھیک ہے، آل آنا کی، تو اس کی مثال ہے، اب دیکھیے حرف مدہ آیا، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، دو کلمے نہیں ہیں، اور اس کے بعد لام کے اوپر سکون تھا لازمی، یعنی الانا نہیں تھا، وہ لام ساکن تھا. اب اس ساکن، کیونکہ وہ اصلی ساکن تھا، لازمی ساکن تھا، اور سکون لازمی تھا کیونکہ وہ عارضی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ٹیمپریری طور پہ نہیں اس کو ساکن کیا تھا. تو اس میں کیا ہوا پھر؟ اس کی وجہ سے مد جو ہے وہ کھینچ کے کی جائے گی، اور مقدار اس کی ہمیں دی گئی ہے طول، جو کہ 6 حرکت تک ہے. تو اس کی ہمیں کیا ڈیفینیشن ہے؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، ٹیمپریری سکون نہ ہو، اصلی سکون کی علامت ہو، تو یہاں پہ پھر مد کی جائے گی، اور اس کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف. کلمی مخفف لازم بھی ہوگی، ایک ہی کلمہ میں ہوگی، مخفف اس لیے ہوگی کیونکہ اس پہ کوئی تشدید کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائے مد لازم کلمی مستقل. مستقل کسے کہتے ہیں؟ کمپلیکیٹڈ، ثقل، یعنی جس کو پڑھنا دشوار ہو. ثقل دشواری سے ہے، دشواری، قدر دشواری. ٹھیک ہے، اب یہ دشواری کیوں ہے؟ تشدید کی وجہ سے، کیونکہ مد لازم کلمی مستقل میں تشدید ہوتی ہے، تشدید کے اندر ایک جماؤ، مضبوطی، شدت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو مستقل کہا جاتا ہے. تو کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے، کلمہ قرآنی، اب یہاں پہ بھی ایک ہی کلمے کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں ایک کلمے میں حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کیا ہو سکتے ہیں؟ الف، واو، یا. ان کے بعد تشدید ہو، تشدید کی علامت ہو، شدہ ہو. ٹھیک ہے، تشدید کی علامت ہو، تو پھر یہ مد لازم کلمی مستقل ہوگی. مستقل اس تشدید کی وجہ سے ہوگی. کلمی مخفف کو دیکھیں، اس میں کوئی تشدید نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو خفیف کہا گیا، یعنی اس میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں تھی. آل آنا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی شدت نہیں تھی. تشدید کی وجہ سے اس میں ثقل آ گیا، اور اس ثقل کی وجہ سے اس کو دشواری جو تھی اس کو کہا گیا، کیونکہ دباؤ تھا تو مثقل کہہ دیا گیا. اس کی مثال ہے، دیکھیے گا، دابتن. ٹھیک ہے، اب کیا ہے یہاں پہ؟ دال زبر الف دا،
الف مدہ ہے نا. اس کے بعد دیکھیں با کے اوپر تشدید آ گئی، اور اس تشدید کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمیں سبب مد بھی مل گیا. ہم نے سبب مد 3 پڑھے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید. ٹھیک ہے، تو یہاں تشدید ہے، اور اس تشدید کی وجہ سے جو ایک اس میں شدت ہے، دباؤ ہے، مضبوطی ہے، اس کی وجہ سے اس کو مثقل کہا گیا ہے. مد لازم کلمی مثقل. مثقل. تو اب اس کو ادا کرنا، آل آنا، دیکھیں اس میں کتنی، یعنی وہ خفیف ہے، آل آنا. ٹھیک ہے، خفیف ہے، ایزیلی ادا ہو گیا. اب آپ اس کی نسبت دابتن کو سنیے گا، دابتن. ٹھیک ہے، اب اس میں دشواری ہے، اس میں ثقل ہے، اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے مد لازم کلمی مثقل. کلمی مثقل ایک ہی کلمہ میں ہے، اور ثقیل ہے، مثقل. اس کی مقدار بھی طول ہے. یاد رکھیے گا، مد لازم کی مقدار طول ہی ہوتی ہے، طول ہوتی ہے مد لازم کی. آگے آ جائے گا، لین میں تھوڑی سی ایکسیپشن ہو جاتی ہے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے اس کی مقدار سارے کا یعنی قرآ کا اجماع ہے اس پر کہ اس کی مقدار طول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 6 حرکت ہی کھینچا جاتا ہے مد لازم کو. اب آپ دیکھیں، ہم آ گئے ہیں کلمی سے حرفی کی طرف. کلمہ جو کئی حروف سے مل کے بنتا ہے، پورا ایک ورڈ ہوتا ہے. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ لیٹر کو. جیسے آپ فرض کریں، آپ پڑھے انگلش کا لیٹر ہے کار، لفظ ہے، آپ پورا ورڈ ہے کار، CAR، کار. ٹھیک ہے، 3 لیٹرز، 3 الفابیٹس ملے تو کار ایک پورا ورڈ بن گیا. تو ورڈ کلمہ ہے، ورڈ کلمہ ہے، اور حرف لیٹر ہے. تو ہم نے ابھی تک مد لازم کلمی مخفف اور مثقل پڑھا، جو کہ پورے ایک ورڈ کی بات ہو رہی تھی، قرآن کے ایک ورڈ کی بات ہو رہی تھی. ایک ہی ورڈ کے اندر سکون لازمی آیا تو کیا ہوا؟ مخفف ہو گیا، اور تشدید آ گئی حرف مدہ کے بعد تو مثقل ہو گیا. اب ہم حرف کی طرف آ رہے ہیں، لیٹر کی طرف. اور یاد رکھیے گا، یہ جو لیٹرز ہیں نا، ان پہ جو ہے مد لازم تب ہوتی ہے جب یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا حروف مقطعات کیا ہے؟ جو قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے حروف مقطعات کا چیپٹر مس کر دیا ہے شاید. چلے وہ بھی میں آپ کو پڑھا دوں گی. حروف مقطعات میں دیکھیے گا، جیسے طہ، حامیم، الف لام میم، یہ قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اور پھر کیا ہے ان کا مفہوم جو ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا. یہ ایک انداز ہے، رسم ہے، انداز یعنی بیان کرنے کا. اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن ان کا مفہوم کسی کو نہیں بتایا گیا. تو یہاں پہ کیا ہے، ان کی ادائیگی کے طریقے ہیں. اب جو مد لازم ہوگی وہ حرفی میں ہوگی، حرف میں ہوگی، لیٹر میں ہوگی، ورڈ میں نہیں ہوگی. وہ کب ہوگی؟ اب حروف مقطعات کو دیکھیے گا. آپ دیکھیں، اگر فرض کریے گا میم ہے، میم، میم کتنے لیٹر سے مل کر بنتا ہے؟ میم یا میم، میم یا میم. ہم نے حروف مقطعات، ایک سیکنڈ آپ رکیے گا، میں دیکھوں ہم نے حروف مقطعات کا چیپٹر پیچھے سے شاید مس کیا ہے. اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر آپ میں سے کسی کے پاس بک یا نوٹس ہیں، چیک کریں گے کون سے پیج پہ حروف مقطعات کا چیپٹر. جی آپ ہی میں چیک کرتی ہوں ایک جی منٹ. جی میں دیکھتی ہوں. نہیں، اس سے آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. چلے اس سے آگے آ رہا ہے، میں آگے آپ کو پہلے لے کر آتی ہوں حروف مقطعات کی. ٹھیک ہے، اس سے نیکسٹ چیپٹر یہ ہمارا حروف مقطعات کا ہے. یہ دیکھیے گا، لیکن یہاں پہ چارٹ نہیں بنایا ہوا. چلیں اب آپ دیکھیں، آپ دیکھیں جب لکھا ہوتا ہے الف تو کیسے ہوتا ہے؟ 3 حرفی ہوتے ہیں نا الف، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ، لام اور فا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے با، با زبر الف با، یعنی کہ 2 حروف پر مشتمل ہے، 2 حرفی ہے. اسی طریقے سے تا. اب آپ دیکھیے گا پیچھے میم ہے کو تو نہیں دیکھیں. کہیں پر بھی جو ہم نے جی وہ نہیں چھوڑا، اس سے آگے ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے گا میم کو دیکھیے گا، ہا کو دیکھیں، ہا زبر الف ہا، 2 حرفی ہے. میم کو دیکھیں، میم زیر یا میم. ٹھیک ہے، اس میں یائے مدہ بھی ہے.
ابھی آپ کو میں یہ سمجھا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس کو، اس کی نا ایگزامپلز آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے گا حامیم کو، دیکھیے گا حرفی مخفف کی طرف آ جائیں. حرفی مخفف، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جب سکون ہو، سکون ہو حروف مقطعات میں، کیونکہ حروف مقطعات جو ہیں وہ حروف ہیں، الگ الگ قطع سے کیے گئے ہیں. قطع سے مراد ہے مقطعات، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے کیا جاتے ہیں؟ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف لام میم، ہم اس کو علم تو نہیں پڑھتے نا، الف لام میم. اب دیکھیے گا لام کو ہم، آپ دیکھیے گا لام زبر الف لا پھر میم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے اب اس میں لا میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے نا الف مدہ. لا میں لام زبر الف لا پڑھتے ہیں، الف مدہ ہے. پھر آگے آتا ہے میم ساکن، میم ساکن آتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد سکون ہے نا. آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میم پیج کوئی اور ہے، اور میم پہنچ رہی ہے میم. بورڈ پر بھی بتایا جا سکتا ہے، آپ چاہے تو بورڈ پر بھی بتا سکتی ہیں. اس میں بورڈ آتا ہے نا، وائٹ بورڈ. جی. اب یہ دیکھیے گا لام، میں آپ کو یہاں پہ بک پہ، آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو ریز بھی ہو رہا ہے، ٹھہریے رکھیے، جی آ رہا ہے، آ رہا ہے. وینیشنگ میں آ گیا. بٹ یہ وینش ہو رہا ہے بار بار. دیکھیے لام زبر الف لا، ٹھیک ہے؟ یہ تو وینش ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. آپ کو ریز ہو رہا تھا، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا بار بار. جی رک جائیے. اچھا اب اس میں میرے پاس آپشن نہیں آ رہی، بورڈ کی آپشن نہیں ہے میرے پاس اس وقت یہاں پر. یہ دیکھیے گا لام، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو ایسے ہی لکھ سکتی ہوں میں. لام زبر الف، علامت ایسی ڈالوں گی سیدھی سیدھی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے گا لام زبر الف لا، اور پھر کیا ہے؟ میم ساکن. میم ہے ساکن، اس پہ ساکن کی علامت ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ الف مدہ ہے، ہم نے پڑھا محل مد، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے؟ اور سبب مد کیا ہے؟ 3 ہے، حمزہ، سکون اور تشدید. اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حرف مخفف میں کیا ہوگا؟ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد جب سکون ہو. اب دیکھیں یہاں پہ حرف مدہ ہے لام زبر الف لا، یہ الف مدہ ہے، حرف مدہ، اور اس کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون، سکون ہے. تو جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہم لام کو کھینچتے ہیں نا، لام الف لام. اب آپ دیکھیں میم کو، دیکھیے گا میم، ابھی آپ کو جیسا بھی رائٹنگ آ رہی. اوکے، میم کے نیچے کسرہ ہے، یا کے اوپر جزم کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر پھر جزم کی علامت ہے، میم. اب ہم نے کیا پڑھا تھا حرف مدہ میں؟ یا مدہ کیا ہے؟ جزم والی یا سے پہلے زیر ہو. تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ، می، می، یہ والی آواز ہے. اور پھر دوسرا میم کیا ہے؟ اس پہ سکون عارضی نہیں ہے، اس پہ سکون یعنی کہ لازمی ہے، عارضی نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہاں پہ ایک اور محل مد بھی مل گیا اور سبب مد بھی مل گیا.
محل مد کے بعد سبب مد آ گیا تو یہاں پر بھی مدہ ہوگی. تو یہ جو ہم الف لام میم کو اتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، یہ حرفی مد لازم ہے، حرفی مخفف. لام 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 کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس پہ مد تشدید کی کوئی علامت نہیں ہے. حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہے اور اسی سکون لازمی اسی کلمہ میں ہے. تو ہم کیسے کھینچتے ہیں؟ الف لام. اب آپ دیکھیں لام میم، اب میم کو ہم پھر میم سے ملاتے ہیں، آگے ایک اور میم لکھا ہوتا ہے، لام کے بعد میم آ جاتا ہے. اس میں دیکھیے گا الف لام میم. اب یہاں پہ مشدد کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے مسلین کا قاعدہ پڑھا ہے نا، میم دو ایک جیسے میم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو مخرج میں اور صفات میں متحد ہیں. تو مسلین ہو گیا یہاں پر، ایک جو ہے نا کا دوسرے میں ادغام ہو گیا، اور ادغام کی وجہ سے یہ میم دونوں مشدد ہو گئے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا غنہ کرتے ہیں، لام. پھر اس کے بعد میم پر آتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں حرف مدہ مل گیا می، میم زیر یا می، یا مدہ ہے، اور پھر اس کے بعد میم جزم والا ہے، یعنی اس پہ ساکن کی علامت ہے. تو میم پھر کیوں کھینچ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ یہاں مد لازم ہو رہی ہے، اور وہ بھی حرفی. مخفف کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ تشدید کی علامت نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف لام میم. یہ کیا ہے؟ مد لازم ہوئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، مد لازم ہوئی ہے یہاں پر، لام میں لام. اب ہم نے کیا کیا، یعنی یہ اس میں تشدید آ گئی تو اس کی وجہ سے مثقل بھی ہو گئی ہے. تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے، جب لیٹرز کو کھول کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی آواز کے ساتھ وہاں پر، اب آپ دیکھیے حرفی مخفف میں آ جائیں، ہا میم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہا میم. ہا کیسے لکھا جائے گا؟ ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا. اب ہم اس کو نہیں کھینچیں گے نا، اس پہ کھڑی زبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہا، بس اتنا ہی کھینچتے ہیں. میم کو کیوں کھینچیں گے؟ میم زیر یا، یہ دیکھیے گا، میم زیر یا میم، میم زیر یا پھر میم، تو حرف مدہ کے بعد پھر جزم کی علامت آ گئی ہے. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ ہمیں مد لازم کا جو ہے وہ سبب مل گیا مد لازم کرنے کا، کیونکہ سکون لازمی ہے، سکون لازمی ہے. ہا کو ہم نہیں کھینچ سکتے تھے زیادہ، کیوں؟ کیونکہ یہاں سبب مد تو ہے، محل مد ہے، سبب مد نہیں ہے. نہ اس کے بعد کوئی جزم ہے، نہ کوئی تشدید ہے، نہ کوئی کیا ہے، حمزہ ہے. تو ہا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہا میم. میم کو کھینچتے ہیں، ہا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پہ محل مد ہے، سبب مد نہیں ہے ہمارے پاس. میم میں کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ میم کو ہم کھول کے لکھتے ہیں تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، میم زیر یا پھر میم ساکن. اب ہمیں یہاں پہ حرف مدہ بھی مل گیا می، اور پھر میم ساکن، تو یہ ہمیں مد لازم کی مثال مل گئی. اب یہ مخفف ہے، حرفی مخفف ہے. ایک تو یہ کہ حروف کے اندر ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ تشدید کی علامت نہیں ہے، یہاں پہ تشدید سبب مد نہیں ہے، کوئی تشدید نہیں ہے، اس لیے اس کو مخفف کہا جائے گا. یہ لائٹ ہے، خفیف انداز میں پڑھی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے اگلی مثال ہے قاف. قاف کو دیکھیے گا، یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ قاف زبر ٹھہرے میں ٹچ والے سے، ٹھیک ہے، قاف زبر الف قا، قاف زبر الف قا، اور پھر فا ساکن ہے، فا پہ جزم کی علامت ہے. قاف قاف. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس ورڈ کی فارمیشن کو غور سے دیکھیں. 3 لیٹرز کے ساتھ ایک لیٹر بن رہا ہے حروف مقطعات کا، قاف زبر الف قا. تو یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر آیا، تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ الف مدہ کا. الف مدہ کا. اب حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس یہ جو فا کے اوپر جزم کی علامت آ گئی، یہ کیا چیز ہے؟ کلمی مخفف. نہیں، یہ سبب مد ہے، ٹھیک ہے، یہ سبب مد ہے. حرف مدہ کے بعد یعنی محل مد تھا، اب یہ ہمیں سبب مد مل گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سکون لازمی ہے. یعنی ہم نے ساکن کرنے کے لیے قاف، اگر ہم اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ صرف اس کے اوپر سکون کی علامت ہی رہنی تھی، قاف زبر الف قا فا ساکن قاف، ٹھیک ہے. اب یہ ساکن جو ہے یہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے نہیں لگایا گیا.
قاف ہی پڑھا جائے گا، قافو قافی قافا نہیں پڑھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، قاف ہی پڑھا جائے گا. تو اب ہمیں یہاں قاعدہ مل گیا. دیکھیں یہ جو قاف ہے قرآن مجید کے شروع میں حروف مقطعات میں لکھا آتا ہے، تو اس کے اوپر یہ مد کیوں لگی ہے؟ یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. ایک تو یہ کہ حرف ایک ہی حرف کے اندر ہے، اور اس کو جب ہم کھول کے لکھیں گے پڑھنے کے لیے تو ہمیں یہاں محل مد اور سبب مد دونوں مل گئے ہیں. الف الف مدہ، اور سبب مد کیا ہے؟ جزم، سکون، لازمی سکون. تو اب ہم اس کو کھینچ لیں گے، اور مد لازم کی مقدار جو ہے وہ طول ہی ہوتی ہے، 6 حرکت. تو یہ اتنا سا قاعدہ جو ایک لیٹر لکھا ہوا ہے حرف، اس کو کیا پڑھیں گے؟ مد لازم حرفی مخفف. مخفف کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی جزم کی علامت نہیں ہے، اس میں کوئی ثقل نہیں ہے، پڑھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. تو ہم اسے پڑھیں گے قاف، 6 حرکت، قاف. اب حامیم کو اسی طریقے سے کلیئر کر لیجئے. ہا زبر الف ہا، اس کو دیکھیے یہاں پر صرف الف مدہ ملا ہے ہمیں، محل مد، سبب مد اس کے آگے کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اب ہا کو کھینچ نہیں سکتے. میم کو ہم نے الگ سے کھول کے لکھا، میم زیر یا می، پھر میم ساکن. اب یہاں پہ یا مدہ بھی مل گیا محل مد ہمیں، اور جزم کی حالت میں ہمیں سبب مد بھی مل گیا. 3 ہی علامتیں ہیں سبب مد کی، وہ کیا ہے؟ حمزہ، سکون اور تشدید. تو ہمیں میم کے اوپر سکون مل گیا، اور سکون بھی لازمی والا، عارضی نہیں ہے. ہم نے اس کو یعنی میما میمی میمو نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو میم ہی پڑھیں گے. یہ میم ساکن ہی رہے گا ہر حالت میں، تو یہ سکون لازمی ہے اس کا. تو اب لازمی سکون کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس پہ مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ لگ جائے گا، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 6 حرکت. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حامیم، حامیم، 6 حرکت، طول. تو یہ ہے مد لازم حرفی مخفف. انہیں حرفی مخفف کیوں کہا گیا؟ کسی میں مثقل لکھا ہے، کسی میں مخفف لکھا ہے. یہ نشانی یاد رکھیے گا، جو مخفف ہے اس میں تشدید نہیں ہوتی، شد نہیں ہے. شد نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی ثقل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے ایسی. اس کی وجہ سے خفیف پڑھنے کی وجہ سے ہم نے اس کو مخفف کہہ دیا ہے، یعنی ایزیلی پڑھا جائے گا. اب آتے ہیں مد لازم حرفی مثقل کی طرف. اس کی مثال دیکھیں، یہ بھی حروف مقطعات میں ہی ہوتی ہے. صرف کلمی جو ہے قرآن مجید کے کلمات میں ہو سکتی ہے، حرفی جو ہے وہ صرف حروف مقطعات میں ہوتی ہے مد لازم. تو حروف مقطعات وہی ہیں جو قرآن مجید میں 14 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو، اگر تشدید ہو، حروف مقطعات میں قاعدہ دیکھ لیں، حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم، الف لام میم. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. الف کو دیکھیے گا، الف کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف، ٹھیک ہے. اب اس میں نہ محل مد ہے نہ سبب مد ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا. لیکن لام کو دیکھیں تو اس لیے آرام سے فوری طور پہ پڑھا جائے گا. الف لام کو دیکھیں، لام میں کیا ہے؟ ہمیں لام زبر الف لا، حرف مدہ مل گیا محل مد. میم یہاں پہ سبب مد مل گیا جزم کی صورت میں، سکون کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور یہ سکون لازمی ہے. اب ہم نے یہاں مد کرنی ہے، ہمیں پتہ چل گیا محل مد بھی ہے، سبب مد بھی ہے. اب ہم کھینچ رہے ہیں لام. جب ہم لام کے بعد میم پر آ رہے ہیں تو میم کے اندر میم کا پہلا لیٹر ہے میم، یہ بھی ایک جیسا، میم یہ بھی ایک جیسا. اس کا لاسٹ لیٹر میم ہے، اس کا پہلا لیٹر میم ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کو دوسرے میں داخل کرنا پڑے گا پڑھنے کے لیے. اب لام میم تو نہیں پڑھ سکتے نا، ہم لام میم کیوں پڑھیں گے؟ ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے، ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پہلا ساکن دوسرا متحرک، یہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. اس کا میم کا دوسرے میم میں ادغام ہوگا، یہ مثلین والا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اس پہ تشدید آ جائے گی. اب یہ جو تشدید آئے گی تو یہ اس کے ثقل کا باعث بن جائے گی، اس وجہ سے مثقل کہلائے گا. اور قاعدہ کیا ہے؟ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جب تشدید ہو. اب جب لام الف لا کے بعد میم کا ادغام ہو گیا، یہاں پہ تشدید لگ گئی، تو ہمیں حرف مدہ کے بعد تشدید بھی مل گئی، اور ہمارا قاعدہ مکمل ہو گیا مثقل والا، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید مل گئی، اور پھر اس کی مقدار بھی طول ہی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں الف لام میم میں 3 کام کرنے ہیں. الف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے اوپر بھی مد ہوگی میم کے سکون کی وجہ سے، اور میم جو ہے میم کی تشدید کی وجہ سے، اور میم کے اوپر بھی مد ہوگی کیوں؟
کیونکہ یا میم زیر یا می کے بعد بھی سکون جو ہے وہ اصلی ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہی کا دوسرا قاعدہ لگ گیا ہے. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، دونوں پہ طول کریں گے اور بیچ کا جو میم ہے اس کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے، تو مقدار جو ہے وہ طول ہے. اب ہم آتے ہیں مد عارض. جی یہ تو سیکنڈ، اب آ جائیں مد عارض، مد لازم لین کی طرف. ٹھیک ہے، مد لازم لین کی طرف، یہ بھی کیا ہوگا؟ حروف مقطعات میں ہی ہوگا. حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد جب سکون ہو، حرف لین کے بعد سکون ہو، اب مثقل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، مخفف کی بھی نہیں ہو رہی، صرف لین کی ہو رہی ہے. حروف مقطعات یعنی وہ جو 14 حروف 14 صورتوں کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں قرآن مجید کے حروف، وہ کیا ہے؟ حروف لین. اس میں جب بھی حروف لین آئے گا اور اس کے بعد سکون آئے گا تو کیا ہوگا؟ سکون بھی لازمی ہوگا، عارضی نہیں ہوگا. عارضی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وقفی. اور لازمی ہے تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. اب یہ مثال جو ہے حروف مقطعات میں ہمیں قرآن مجید کی 2 صورتوں میں ملتی ہے، یعنی سورت مریم کے سٹارٹ میں کاف ہا یا عین صاد، اور سورت شورا اس کے سٹارٹ میں عین سین قاف. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس میں حروف لین کہاں ہے؟ اب اس کو ہم تھوڑا سا کھول کے چیک کرتے ہیں. کاف کو دیکھیے گا، ایکسکیوز می، کاف کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے کاف زبر الف کا، جیسے اب لام زبر الف لا تھا نا، پھر اس کے بعد میم ساکن تھا، تو اسی طریقے سے کاف زبر الف کا کو کھولیں گے تو ہمیں الف مدہ مل گیا. پھر فا لکھیں گے تو فا کے اوپر جزم کی علامت مل جائے گی، تو یہ مد لازم کا ایک قاعدہ ہو گیا، اور اس میں مد لازم کی مقدار ہے طول، تو ہم اس لیے اس کے اوپر مد کی علامت بھی لگا دیں گے اور ہم پڑھیں گے کاف. اب اس کو یہ نہیں پڑھیں گے کاف، ہم پڑھیں گے کاف 6 حرکت تک. یہ ہو گیا ہمارا پہلا طول کا قاعدہ. اب ہم ہا پر آ جائیں. ہا تو ہا زبر الف ہا ہے نا، تو اب ہمیں یہاں محل مد ملا، سبب مد نہیں ملا، تو ہم کھینچیں گے کیوں؟ ہم نہیں کھینچ سکتے کیونکہ ہمیں سبب مد ملا ہی نہیں. تو مد جو ہے یہاں پہ اصلی ہوگی، فرعی نہیں ہوگی. تو ہا بس اتنا کھینچیں گے، کاف ہا. اب یا پر آ جائیں، یا زبر الف یا، یہاں پر بھی صرف علی مدہ ہے تو سبب مد کوئی نہیں، تب بھی ہم بھی نہیں کھینچیں گے، ہم اس کو اس کی مقدار کے مطابق ہی پڑھیں گے. کوئی سبب نہیں ملا ہمیں سبب مد، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کاف ہا یا ایک ایک الف کے برابر. اب عین پہ آئیے گا. عین کو دیکھیے گا، جب ہم عین کو لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ عین زیر یا پھر نون. ٹھیک ہے، نقطہ ڈالیں. ٹھیک ہے، عین زیر یا. اب آپ دیکھیں حرف لین کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جزم والی یا واؤ سے پہلے زبر. اب ہم یہاں پر یا کو دیکھیں تو یہ یا لین ہے. کیوں ہے؟ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو ہمیں مل گئی یہاں پر یا لین، یا لین. اور یا لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اس میں ہلکی سی لچک ہوتی ہے. اب حرف لین ہمیں ملا اور حرف لین کے بعد کیا ملا؟ سکون. عین کا اپنا سکون تھا، یہ عینا عینی عینو نہیں تھا، اس پہ کوئی حرکت ایسی نہیں تھی، اس کے اوپر جزم کی ہی علامت تھی، جزم کی علامت تھی، اور ساکن اصلی تھا، لازمی تھا. تو اب ہمیں دونوں قاعدے مل گئے، یا لین بھی مل گیا اور سکون اصلی بھی مل گیا. یا لین یہاں پہ مل گیا اور سکون اصلی نون کے اوپر مل گیا. اب ہمیں یہاں مد لازم کا قاعدہ مکمل مل گیا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو مد لازم بھی ہو گئی یہاں پر، لیکن اب یہ کیا ہے؟ لین کی وجہ سے ہے تو اس کا نام ہے مد لازم لین. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف ہا یا عین. ٹھیک ہے، عین
اب ہم کھینچ رہے ہیں اس کو کیونکہ مد لازم میں طول ہے، لیکن عین جب لین آ جاتا ہے تو لین میں طول بھی ہوگا توسط بھی ہوگا، طول بھی ہوگا 6 حرکت اور توسط بھی کر سکتے ہیں کتنے حرکت 4 حرکت۔ اب یہ عین کو دیکھیے گا، عین آ گیا اس میں نون اس کا لاسٹ لیٹر ہے جو کہ ساکن ہے۔ اب ہم آتے ہیں صاد کی طرف، اب ہم صاد کو کھول کر لکھتے ہیں، صاد زبر الف پھر دال، اب یہاں اتنی اسپیس بچی ہے۔ اب یہ دیکھیے گا صاد ہے زبر الف، خالی الف سے پہلے زبر تو کیا پڑھا ہم نے، مد اصلی مل گیا ہمیں یہاں پر، اور دال جو ہے وہ ساکن ہے، سودا سودی سادو نہیں ہے، یہ خالی دال کے اوپر ساکن کی علامت ہے، تو اب ہمیں یہاں سکون اصلی مل گیا اور حرف مدہ مل گیا، یعنی محل مد بھی ہے، یہاں پر محل مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے، صاد صاد۔ اب ہم نے کیا کیا، ہمیں دونوں قاعدے مل گئے ہیں، تو یہاں بھی مد لازم ہو جائے گی، اور کیسی ہوگی، مخفف ہوگی، مخفف ہے کیونکہ تشدید نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لین کے قاعدے میں آ رہا ہے تو اس کو ہم مکمل لین کے ہی شمار کریں گے، لین کے قاعدے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے گا جب ہم ان کو ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، ان میں سارے قاعدے، جب غنہ ہوگا تو غنہ، جب اخفا ہوگا تو اخفا، اب عین کو جب ہم صاد سے ملائیں گے تو دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ لگ گیا، یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور الف لام اور را کے علاوہ کوئی حرف ہو تو کیا ہوگا، اخفا ہوگا نا۔ تو یہاں پہ جی دیکھیں صاد میں کیا ہے، نہ حرف حلقی ہے، نہ کیا ہے حروف یرملون ہے، نہ الف لام را میں سے کوئی ہے، تو اب ہم نے نون ساکن کے بعد صاد پڑھتے ہوئے اخفا بھی کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، عین صاد، ٹھیک ہے۔ اب صاد موٹا ہے تو ہمارا اخفا بھی موٹا ہوگا۔ اب آپ اس کی کمپلیکیشن دیکھیں نا، آپ اس کی ادائیگی، پہلے ہم نے پڑھا تھا کاف، کیوں پڑھا تھا، کاف کی بھی ہمیں کیا ملی تھی، سوری یہ باریک والا کاف لکھنا تھا، میں نے موٹا والا لکھا، وہ اوپر والا تھا، تو ہم نے کیا کرنا تھا، کاف کو بھی ہم نے کھینچا، 3 لیٹر تھے اس میں، کاف ایک مد لازم ہم نے یہاں پوری کی، ہا یا ان میں کوئی مد لازم نہیں تھی، 2 حرفی تھے، سبب مد نہیں تھا، پھر عین پہ آئیں گے، یہاں پہ مد لین، یعنی ہمیں کیا ملے گی، مد لازم لین بھی مل جائے گی، عین، پھر اس کے بعد نون سے صاد کو ملا رہے ہیں تو اخفا بھی کریں گے، عین صاد، پھر صاد کے اوپر بھی ہمیں کیا ملا، ہمیں پورا قاعدہ ملا ہے مد لازم کرنے کا، تو ہم پھر اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ آپ جب ان کے اوپر آئیں گے تو جو جو قاعدے لگیں گے، الف لام میم پہ غنہ کا قاعدہ، مد لازم کا قاعدہ لگ گیا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، غنہ بھی کرتے ہوئے آنا ہے، تو جب حروف مقطعات میں اخفا کے قاعدے لگیں گے تو آپ نے اخفا بھی کرتے ہوئے آنا ہے، تو یہ پھر اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ مد لازم لین کیوں کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر یا لین ہے، عین 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 نہیں ہے، عین عین نہیں ہے، یعنی حرف مدہ نہیں ہے، مد حرف لین ہے، عین صاد۔ اب اسی طریقے سے سورۃ شورا کے شروع میں دیکھیے گا، یہ عین سین قاف کو دیکھیے گا، یہ 3 لیٹرز ہیں، اب 3 کو بھی کھول کر لکھیں گے، عین کو لکھا، دیکھیے یہاں پر ہمیں یا مدہ مل گیا، یا لین مل گیا، عین عین، پھر اس کے بعد سین ملا، اب سین کو کیسے لکھیں گے، سین زیر یا، ٹھیک ہے، سین زیر یا، یہاں بھی جزم، یہاں بھی جزم، تو اب ہمیں یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ بھی مل گیا، اور پھر محل مد، سبب مد، دونوں قاعدے پورے ہیں، تو اب ہمیں یہاں بھی لازم کیا کرنا پڑے گا، اس کو بھی کھینچنا پڑے گا، مد لازم کرنے کے لیے طول کرنا پڑے گا یہاں پر بھی، لیکن جب ہم عین کے نون کو سین سے ملا رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے یہ حرف حلقی ہے، حرف یرملون ہے، الف لام را ہے، کیا ہے، ادغام کریں گے یا اظہار کریں گے یا اخفا کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے، سین لیٹر باریک ہے، تو اب ہم کیسے کریں گے، عین سین قاف، اب سین کے آگے آ جائیں، پھر قاف کے اوپر، یہاں بھی نون ساکن آ گیا، اور قاف میں یہاں پر بھی مد لازم کا پورا قاعدہ ہے، لیکن نون ساکن کے بعد پھر قاف آ گیا، موٹا لیٹر، یہاں پر بھی اخفا ہوگا اور اخفا موٹا ہوگا،
ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پھر اس طریقے سے ادا کریں گے. اب آپ کو ان کو کھول کر لکھنا اور جو ہے یہ حرف مدہ کا پتہ چلا ہے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، کیونکہ شاید میں نے ابھی مکمل پتہ نہیں صحیح آپ کو ایکسپلین کیا ہے یا نہیں. اگر اس میں کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں، میں پھر ابھی آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی آپ لوگ میرے الحمد ساتھ للہ میم. الحمد للہ میم ٹھیک ہے، بہت اچھے سے بتایا. جزاک. ٹھیک ہے بھیا کی. اور جو لوگ بالکل نیو ہیں ان کے لیے وہ بھی بتائیں. میم اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی طرح آپ نے سمجھایا، آگے سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اور باقی اچھا سما تو میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہیں. فاخرہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ امارہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سائمہ خرم آپ لوگ جی بتائیے. الحمد للہ میڈم آپ کو تو کلیئر کر دیا. ابھی آ گئی ماشاء اللہ سے. چلیے الحمد للہ. جزاک فرحانہ اللہ. بھی ڈراپ ہو گئی. جزاک اللہ. باجی جی نون ساکن ہے اس لیے مد لازم آتی ہے نا. نہیں نون ساکن نون کیوں آگے؟ مد ساکن لازم کا تو ہم نے قاعدہ نون پڑھا ہے. ساکن لازمی سکون ہے اس لیے مد لازم ہے. جی سکون لازم ہے. مد لازم اس لیے سکون ہے. اس کے بعد سکون بھی ہو سکتا ہے، تشدید بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مد لازم میں دونوں قاعدے ہوں گے، سکون یا ہو یا تشدید ہو. سکون اصلی ہونا چاہیے. اب جی اگر کلمی مخفف میں آیا ہے تو کلمے میں آپ سکون اور تشدید دیکھیں گے نا، اور اگر حرفی میں آیا تو آپ حروف مقطعات میں سکون اور تشدید دیکھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے. ٹھیک ہے عائشہ باجی. آپ کو کلیئر ہے؟ عائشہ احمد. جی ابھی الحمدللہ مجھے یہ سب کلیئر ہی ہے. مجھے بس صفات پر اس کا ایشو ہوتا ہے، بس مجھے چلیے ٹائم مل نہیں رہا پڑھنے ٹھیک میں. ہے. الحمدللہ کلیئر ہو چکے چلیے مجھے. الحمد للہ. اچھا اب آپ دیکھیے اس میں بھی مد لازم لین میں دیکھیں کہ اس کی مقدار طول اور توسط ہو سکتی ہے، کیونکہ جو حرف لین ہے ان کی وجہ سے جو ہے نا، حرف لین پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ قصر اولا ہے. تو اب قصر تو نہیں، مد لازم میں قصر تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ توسط کیا جا سکتا ہے. لیکن سٹل جو ہے اس میں کیا ہے؟ طول ہی اولا ہے. مد لازم میں ہمیشہ طول کیا جاتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. مد لازم میں ہمیشہ طول کیا جاتا ہے، اور اسی پہ سب کا اجماع ہے. قراء کا اجماع ہے، مجودین کا اجماع ہے اس پہ کہ اس میں طول ہی کیا جائے گا. تو یہ ہمارا جو ہے نا مد کا چیپٹر مکمل ہو گیا. میرا خیال ہے اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ کل کریں گے انشاءاللہ. آج نیٹ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو نا باقی کو کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا. اور باقی اگر کوئی بھی، ویسے تو الحمدللہ آپ سب کو کلیئر ہے. جی عائشہ آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی ابھی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ تو الحمدللہ ایڈوانس لیول کی ہے تجوید. تو ہم لوگ جو بیسک پڑھتے ہیں نا، قاری قاعدہ بھی جی ہے قرآن کا، تو اس میں نا ہم لوگ تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں نا دونوں طریقے بتائے تھے. یہ تو بالکل یعنی کہ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوتی ہے نا اس میں، یہ طریقہ تھا کہ آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہو، تھوڑا یعنی زیادہ کھینچ کے بھی اور تھوڑا سا کھینچ کے بھی. اس میں یعنی کہ لین کے بعد جب ہم نے اب آئین پہ اور سورۃ الشورى کی آئین